عالیہ 24 سال کی ایک ینگ لڑکی تھی، شہر میں رہتی تھی، اچھی جاب کرتی تھی، بظاہر سب کچھ اچھا لگتا، لیکن اندر سے وہ خالی محسوس کرتی تھی۔ فون سکرول کرنا اس کی عادت بن گئی تھی، نماز بھی بس روٹین کا حصہ ہی تھی، دل سے نہیں ہوتی۔ ہر رات وہ بیڈ پہ لیٹ کر چھت کو دیکھتی اور سوچتی، یا اللہ، کیا یہی زندگی ہے، خالی بنا مقصد کے؟ ایک دن سوشل میڈیا سکرول کرتے وقت اسے ایک اسلامک لائف کوچ کی پروفائل دکھی۔ ان کے ڈھیر ساری پوسٹ سے وہ بہت متاثر ہوئی اور پریشان ہو کر ان کے ساتھ ایک سیشن بک کر لیا۔ میٹنگ کے دوران عالیہ نے ہمت کر کے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا، میں خوش بھی نہیں ہوں، اداس بھی نہیں ہوں، بس کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اسلامک لائف کوچ نے جب اس کی ساری باتیں سنی تو کہا، عالیہ، تم کھوئی نہیں ہو، بس تم تھک گئی ہو۔ چلو ہم دوبارہ واپس چلتے ہیں، تم تک چلتے ہیں، خاموشی سے، چھوٹی چھوٹی عادتوں کے ذریعے۔ بہت لوگ اپنی لائف کی پرابلمز کو اپنی آئیڈینٹی بنا لیتے ہیں۔ عالیہ بھی ان میں سے ہی تھی۔ جب بھی اس سے غلطی ہوتی تو پہلے وہ کہتی کہ میں تو بہت بیکار ہوں، میں نالائق ہوں، کسی کام کی نہیں ہوں۔ لیکن اب وہ کہتی، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے بہتر بنا دے۔ اس سے گلٹ کا بوجھ بدلنے لگا۔ گلٹ کے بجائے وہ گرو کرنا سیکھ گئی۔ فجر کی نماز جو اکثر وہ چھوڑ دیتی تھی، اب اس نے اٹھنا شروع کر دیا، چاہے آدھی نیند میں ہی صحیح۔ شروع میں کافی مشکل تھا، کبھی کبھی تو لگتا تھا نماز پڑھی اور پتہ بھی نہیں چلی، کیونکہ نیند جو نہیں جاتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے بند نہیں کیا۔ ہر دفعہ جب وہ اٹھتی تو اسے ایسا لگتا کہ اللہ کہہ رہے ہوں کہ تم نے کوشش کی، بس یہی کافی ہے۔ عالیہ کو باؤنڈری سیٹ کرنا بالکل نہیں آتا تھا۔ کوئی اس سے کچھ بھی کہتا وہ مان جاتی، کوئی اسے کوئی بھی ذمہ داری دے دیتا وہ لے لیتی۔ عالیہ ہر کسی کے لیے ہاں کرتی تھی، لیکن اب وہ نہ کہنا سیکھ گئی تھی، بنا کسی گلٹ کے۔ اس نے اسلامک لائف کوچ کی پڑھی ہوئی ایک آیت یاد کری کہ اللہ کسی پر اس کی ہمت اور کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو عالیہ نے سیکھا کہ دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے خود کو تھکانا ضروری نہیں ہے۔ کام دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اچھی نیت سے کرنے چاہیے۔ اب وہ آنکھیں کھولتے ہی سائڈ ٹیبل پر رکھا فون نہیں اٹھاتی۔ اپنے دن کو نوٹیفیکیشن سے نہیں، بلکہ دعا، شکر گزاری، فجر کی نماز اور صبح کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے سے ہوتی۔ بے چینی کی جگہ سکون سے اس کا دن شروع ہوتا۔ عالیہ کو سمجھ آیا کہ ہمارا دین حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی اللہ کے رائٹس اور لوگوں کے رائٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو نماز، روزہ اور قرآن کے ساتھ ساتھ اس نے گول بنا لیا کہ ہر دن ایٹ لیسٹ ایک انسان کی تو مدد کرنی ہی ہے۔ اسے اپنی زندگی بہت ہی پرپسفل لگنے لگی۔ ہر رات سونے سے پہلے اس نے 3 بلیسنگز لکھنا شروع کر دیا، یعنی پورے دن کی 3 نعمتوں کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا، پھر چاہے وہ بڑی ہوں یا چھوٹی، جیسے آج کافی اچھی بنی تھی، ورک سٹریس آج بالکل نہیں ہوا، آج نماز میں بہت سکون ملا اور بہت خوشی ملی۔ وہ چھوٹی نوٹ بک اس کے دماغ کو اللہ کی رحمت پر فوکس کرنا سکھانے لگی۔ پہلے اگر کبھی وہ باہر یا پھر اپنے گھر کے چھت پر واک کرتی بھی تھی تو میوزک سنتے ہوئے کرتی تھی، لیکن اب وہ یا تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا کوئی لیکچر یا پھر اسماء الحسنی یعنی اللہ کے 99 نیمز کو سن کر چلتی۔ بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے کے بجائے وہ تھوڑے تھوڑے کام پورے ہفتے میں ڈیوائیڈ کرنے لگی۔ بیڈ ٹھیک کرنا، ڈیسک صاف کرنا، روم صاف ہوتا تو دل بھی صاف لگتا تھا۔ جیسے کسی بھی فرینڈشپ یا میرج کو مینٹین کرنے کے لیے کم سے کم ایک سکون کا دن تو ایک دوسرے کو دینا ہی ہوتا ہے، ویسے ہی خود کے ساتھ ریلیشن شپ مینٹین کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن خود کے لیے ضرور نکالیں، جیسے فرائیڈے کی شام کو چائے، کینڈل اور قرآن، یا پھر اسکن یا باڈی کیئر ڈے۔
عالیہ نے محسوس کیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ گھلنے ملنے کے لیے اور ان کی پسندیدہ رہنے کے لیے کئی بار وہ ان کے ساتھ گوسپس بھی کرنا شروع کر دیتی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ یہ غلط ہے۔ شروع میں یہ ساری چیزیں بند کرنا کافی مشکل لگا کیونکہ اسے سائلنس بہت عجیب لگتی تھی، لیکن پھر اسلامک لائف کوچ نے اسے سکھایا کہ سائلنس کتنی سکون دہ ہے۔ اس نے سمجھا کہ جب زبان سیف ہوتی ہے تو دل بھی سیف ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کیونکہ اس کے پاس عقل ہے، وہ سوچتا ہے۔ اسے ریفلیکشن یعنی تفکر کہتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں اور اللہ کے بارے میں تفکر کرنے کا وقت نہیں ملتا تو ہمارے اندر ایک امبیلنس کریٹ ہوتا ہے جو ہمیں بے چین اور کمزور کر دیتا ہے۔ نیچر ہمیں ریفلیکشن کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم آسمان کو دیکھیں، ٹھنڈی ہوا کو محسوس کریں، چڑیوں کی آواز سنیں، درختوں کو ہلتا ہوا دیکھیں۔ اس سے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ اپنی سپیڈ پر ہے، بنا کسی رش کے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر صبر اور شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ پہلے اس کے دوست ایسے تھے جو کہ ٹک ٹاک ٹرینڈز فالو کرنے والے تھے، ٹک ٹاک لائیو کرنے والے تھے، یہاں تک کہ انسٹاگرام پر انفلوئنسنگ کرتے، خود کی اچھی اچھی تصویریں ڈالتے اور ڈھیر سارے گروپ چیٹس میں جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں باتیں کرتے ہیں اس میں وہ بھی باتیں کرتے۔ اس نے پھر بعد میں دھیرے دھیرے لائف کوچ کے سمجھانے کے بعد ایسے فرینڈز کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا جو نماز اور قرآن کی باتیں کرتے تھے، جو حلقات اٹینڈ کرتے تھے، اسلامک لیکچرز، اسلامک ایونٹس میں والنٹیئرنگ کرتے تھے۔ اپنے نیک دوستوں کی پازیٹیو انرجی اور نیکی عالیہ تک بھی پہنچ گئی اور اس کا دل بھی بدل گیا۔ پہلے جب وہ آرام کرتی تو اسے گلٹ محسوس ہوتا، جیسے کہ وہ لیزی ہے، یا پھر وہ اپنے اوپر کچھ زیادہ ہی دھیان دیتی ہے، یا پھر اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے چھڑا رہی ہے۔ لیکن اب وہ اپنے آرام کے لیے شکریہ ادا کرتی تھی۔ اس نے سمجھا کہ خود کا خیال رکھنا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ پہلے عالیہ کو غصہ بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا، جو بھی دماغ میں آتا فوراً بول دیتی اور پھر پچھتاتی۔ پہلے غصہ فوراً نکل آتا تھا، لیکن اب وہ پہلے سانس لیتی ہے، پھر بولتی ہے، اور جتنا وہ دوسروں سے نرم ہوتی ہے اتنا ہی اپنے آپ سے بھی نرم ہوتی ہے۔ پہلے جب وہ دعا کرتی تو بے چین رہتی کہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، کب سے کر رہی ہوں، اب تک کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ ٹینشن اس کی اپنی لی ہوئی تھی، لیکن اب وہ توکل کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اسے پتہ ہے کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، وہ پوری ہوتی ہیں یا اس سے بہتر ملتا ہے، اور یہ بات اسے بہت سکون دیتی۔ اپنی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ اور اسپریچول ہیلتھ کے لیے اس نے منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ روزہ رکھنے سے صرف اس کی فزیکل کلینزنگ ہی نہیں بلکہ اسپریچول کلینزنگ بھی ہوتی ہے۔ اسلامک لائف کوچ نے اسے کہا کہ تم صبر کی بھی جرنلنگ کرنا شروع کر دو، یعنی جب بھی وہ ریئیکٹ کرنے کے بجائے صبر کرتی تو اپنے آپ کو ایک سٹار دیتی۔ یہ سٹار وہ اپنی ڈائری میں چپکاتی۔ پہلے کم سٹارز تھے، لیکن وقت کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ دھیرے دھیرے پورے پیجز بھرنے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ چھوٹی چھوٹی جیت بھی بڑے صبر کا حصہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنا شروع کرتی۔ اس کی نیند گہری ہو گئی، رات سکون والی بن گئی، جیسے اللہ کے کلام نے اس کو لپیٹ لیا ہو۔ پہلے وہ پیرنٹس کے ساتھ اتنا وقت نہیں بتاتی تھی، خود کی ہی پریشانیوں میں الجھی رہتی تھی، لیکن اب جب اس کی لائف ایک روٹین کے تحت گزرتی تو پیرنٹس کے ساتھ وقت بتانے کا بھی ٹائم اس نے نکال لیا تھا۔ پھر ایک دن اس کے والد نے کہا کہ بیٹا، میں روز صبح تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ عالیہ رو پڑی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ تو کبھی اکیلی تھی ہی نہیں، اکیلی اس نے صرف خود کو خود کر لیا تھا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ فریز عالیہ کا تکیہ کلام بن گیا۔ جب بھی دل تیز دھڑکتا یا پھر اسے کچھ بھی گھبراہٹ ہوتی
تو وہ یہ ضرور پڑھتی اور اسے سکون ملتا۔ پہلے عالیہ بہت اوور سینسٹیو تھی، ہر بات کو دل پر لے لیتی، کسی کو معاف نہیں کر پاتی، بغض رکھتی، معاف کر بھی دیتی تو بھلانا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اب وہ ایسی نہیں ہے، ہر مہینے اپنی ایک ڈائری لے کر بیٹھتی اور یہ سوچتی کہ ہر مہینے مجھے کسی نہ کسی ایک شخص کو اس کی کسی نہ کسی غلطی کے لیے معاف کرنا ہے۔ کبھی وہ خود کو بھی معاف کرنا بھولتی نہیں۔ معافی دینے سے پاسٹ نہیں بدلا، لیکن اس کا دل ضرور ہلکا ہو گیا۔ قرآن اب ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے پڑھتی ہے۔ کبھی کبھی ایک آیت پورا دن اس کے ساتھ رہتی اور اس آیت کے بارے میں وہ سوچتی رہتی۔ اس نے محسوس کیا کہ قرآن صرف بولتا نہیں، جواب بھی دیتا ہے۔ عالیہ نے جرنلنگ شروع کر دیا۔ اس نے اپنی ڈائری میں ایک دن لکھا کہ مجھے اکیلا محسوس ہوتا ہے، مجھے اللہ سے دوری محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لکھنے سے اس کا بوجھ ہلکا ہونے لگا، کیونکہ اس نے اپنی فیلنگز اور اپنے دل میں چل رہی بات کو ورڈز میں لکھ دیا، اور پھر اس کا فوکس اپنے اندر چل رہی پرابلمز کے بجائے اس کا سلیوشن نکالنے پہ ہو گیا، جس نے اس کی لائف بہت آسان کر دی، کیونکہ لائف کوچ نے کہا تھا کہ اپنی فیلنگز کو نام دینا کمزوری نہیں، حوصلہ ہے۔ اسلامک لائف کوچ کے کہنے پر عالیہ نے ضرورت پڑنے پر کبھی کبھی اپنے پاسٹ سیلف یعنی کہ پہلے والی عالیہ سے بات کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس نے کہا، یا اللہ، اس عالیہ کو معاف کر دے جو خود سے محبت کرنا نہیں جانتی تھی، جو آپ سے محبت کرنا نہیں جانتی تھی، اور اس کے دل میں کچھ پگھل سا گیا۔ وہ پہلی دفعہ اپنے آپ سے ناراض نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا شروع کر دیا، چاہے وہ ای میلز کا جواب دے رہی ہوتی، کوکنگ کر رہی ہوتی، اپنا کوئی سکن کیئر کر رہی ہوتی، ہر چیز سے پہلے بسم اللہ۔ اس نے سمجھا کہ عبادت صرف سجدے میں نہیں ہوتی بلکہ نیت میں ہوتی ہے۔ پہلے عالیہ جب بھی خالی ہوتی تو فوراً فون پکڑ لیتی۔ سائلنس اسے بہت بے چین کرتا تھا۔ عالیہ تو سن سیٹ انجوائے کرنا، بنا فون کے چڑیوں کی آواز کے ساتھ شام کی چائے پینا، اور بنا فوٹو لیے اور بنا انسٹاگرام پر سٹوری ڈالے ایک اچھا فوڈ ڈش انجوائے کرنا تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ لیکن پریکٹس کے ساتھ پھر سائلنس اس کا سکون بن گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ کبھی کبھی سب سے زیادہ تب بولتے ہیں جب ہم خاموش ہوتے ہیں۔ پہلے عالیہ کو کچھ لوگوں سے جلن ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی مینٹل ہیلتھ اور اسپریچول ہیلتھ دونوں ہی خراب رہتی تھی۔ لیکن پھر اسلامک لائف کوچ نے اسے بتایا کہ اپنے اندر کی جلن کو ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جن سے جلن ہوتی ہے ان کے لیے آپ دعا کرنا شروع کر دیں۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی جنہوں نے اسے دکھ دیا یا پھر جن لوگوں سے اسے جلن ہوتی تھی۔ ایسا کرنے سے اس کا دل صاف ہونے لگا۔ اسلامک لائف کوچ کہتی تھی کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر فرشتے مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ انسان خود کو ہیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شکر گزاری صرف لفظوں میں یا پھر جرنلنگ تک ہی نہیں تھی، بلکہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بلیسنگز پہ اب 2 رکعت نفل بھی پڑھا کرتی تھی۔ جاب کا کال آیا، کوئی اچھی نیوز آئی یا دل کو سکون ملا تو وہ سجدے میں شکر کرتی۔ اس نے دیکھا کہ بلیسنگز تب بڑھتی ہیں جب آپ انہیں نوٹس کرتے ہیں۔ پہلے عالیہ جب سونے جاتی تھی تو پورے دن کی بات یا پھر کسی زمانے میں گزرا ہوا کوئی برا انسیڈنٹ اس کے دماغ میں گھومتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ یہ اسی لیے ہوتا تھا کیونکہ پورا دن آفس کے کام، گھر کے کام اور پھر سوشل میڈیا پر وقت گزارنے سے اس کا دماغ نم ہو جاتا تھا۔ اسی لیے ساری سوچیں تب اکٹھا اس پر حاوی ہوتی تھیں جب وہ فون رکھ کے سونے جاتی تھی۔ اسی لیے اب اسلامک لائف کوچ کے کہنے پر عالیہ نے اپنے دن میں 30 منٹ نکالنا شروع کیا۔ اس 30 منٹ کو وہ وری ٹائم کہتی۔ اس 30 منٹ میں وہ فون رکھ کر صرف اپنی فکروں اور تھاٹس پر ہی دھیان دیتی اور انہیں کسی پازیٹیو خیال کے ساتھ بدل دیتی۔ اس سے
جب وہ رات کو سونے جاتی تو اس کا دماغ بالکل خالی ہوتا، جس سے اسے جلدی نیند آ جاتی۔ 6 مہینے تک یہ ساری عادتیں پریکٹس کرنے کے بعد عالیہ پرفیکٹ نہیں بنی، لیکن خوش ضرور بن گئی۔ اب بھی مشکل دن آتے، لیکن وہ ان سے لڑنا جان گئی تھی۔ ایک دن اس نے لائف کوچ سے کہا کہ میں پہلے سوچتی تھی کہ زندگی بدلے گی تو ہی سکون آئے گا، لیکن اب سمجھ آ گیا کہ جب میں بدلوں گی تب سکون آئے گا۔ اسلامک لائف کوچ مسکرائی اور کہا، سکون ڈھونڈنے والی چیز نہیں، کریٹ کرنے والی چیز ہے۔ اگر آپ بھی عالیہ کی طرح ایک بے چینی بھری زندگی جی رہے ہیں تو آج ہی اس ویڈیو کو سیو کریں اور مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ ان میں سے کون کون سی پریکٹس ضرور فالو کریں گے۔